کو ڈبیٹ میں لے لوں. بات ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج پہ بھی ایک اخباری خبر میں بڑی ڈیٹیل اس پہ بات ہوئی تھی کہ صاحب کے پاس پہلے جب سائفر والا معاملہ آیا تو بات جی سائفر گم کا ہے، تو انہوں نے رپورٹلی یہ بتایا جے کو میں نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو پوچھا کہ آپ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں اور بتائیں سائفر کے بارے میں، تو بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹریس نہیں ہو رہا. اسی طرح جب توشہ خانہ کی بات کی تھی سارے ملٹری سیکرٹری کے تھرو آئے تھے اور پھر ڈسپوزل میں بھی وہ ان کے ذمہ بتایا کیا اس طرح کی باتیں ان سے منسوخ ہیں جی آئی ٹی میں. اب انٹرسٹنگلی یہ سب کو پتا ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کا ایشو چل رہا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے سو ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کی چیز ہے. یہ جو اب ملٹری سیکرٹری والی بات دوبارہ ریوائیو ہوئی ہے، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. کیا یہ ایک ایشو بن سکتا ہے؟ کیا اس کے اوپر ایک فردر ٹوسٹ آ جائے گا پوری چیز میں؟ کیا انسٹیٹیوشن الاؤ کرے گا نہیں کرے گا؟ اور یہ کتنی ریلیونٹ بات ہے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیے، یہ ملٹری سیکرٹری کا جو دوسری بار جو ذکر آیا ہے تو اس سے مجھے تو کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر اس معاملے کو سامنے لایا جا رہا ہے تاکہ اس کو یہ ایک طرح کا ٹوسٹ دیا جائے، ایک اس طرح کا اینگل جو ہے وہ اس میں ایک انٹروڈیوس کیا جائے جس سے ادارے کی انوالومنٹ جو ہے وہ بھی اس میں آئے. اب اس میں دو چیزیں نا، پہلی چیز تو اس کا لیگل پہلو ہے کہ قانونی طور پر جو معاملہ ہے اس میں کیا یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس کا جو ایک پرسیپشن وائز ہے کہ اس کا جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس میں کس طرف ہوگا. جو قانونی طور پر تو ظاہر بات ہے میں ایکسپرٹ نہیں، لیکن مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ قانونی طور پر کوئی امپیکٹ ہوگا. ہاں بیانیے کے حوالے سے ہو سکتا ہے، لیکن جو میرے خیال میں نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے وہ ایک عجیب، مجھے پہلی بار کنفیوز سا لگ رہا ہے. یعنی کہیں صلح کرنی ہے، کہیں دوستی کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ الزام تراشی بھی کرنی ہے. کئی کہنا ہے کہ مل بیٹھ کے بات کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے تیر بھی چلانے ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو ایک ایبسنس آف لیڈرشپ ہے جو خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں اس کی وجہ سے جو تحریک انصاف کی پالیسی میں کنفیوژن نظر آ رہا ہے وہ میرے خیال میں بالکل واضح ہے. اور یہ کنفیوژن تب تک رہے گا جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے پالیسی بنا کون رہا ہے. لیکن فہد ابھی بریک لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے ایک کوئک سوال. دو بندے بڑے کی ہوتے ہیں ہمیشہ پرائم منسٹر کے آفس کے فنکشن کرنے کے اندر، ایک پرنسپل سیکرٹری، ایک ان کے ملٹری سیکرٹری. ہم دیکھا کہ جب پرنسپل سیکرٹری کے اوپر بات ہوئی پھر سن رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیانات کروا دیے. اب ان کا آج کی خبر کے مطابق کہ جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سائفر والے معاملے میں تو ٹرائی ٹو شفٹ دی بلیم، کہ مجھے فورن سیکرٹری کا فون آیا پھر وہ میرے گھر آ گئے. انہوں نے کہا کہ جی پہلے بات ہوگی ہوئی ہے ان کی اور فورن منسٹر کی، شاہ محمود صاحب کی اس وقت پرائم منسٹر سے، اور پھر ساری باتیں. تمام فیصلوں میں دو لوگ کی انوالوڈ ہوتے ہیں. ہمیں نظر تو یہ آ رہا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری تو بلائے بھی جا رہے ہیں، ان سے بات بھی لی جا رہی ہے. تو جب دوسرا کی فنکشن جو ہے اس کا اس تمام معاملے میں نہ ہونا سوالات کو تو جنم دیتا ہے. دیکھیے سوالات کو تو بالکل جنم دے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جہاں پہ آپ اس طرح کی ایک معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں جس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ سائفر گم ہو گیا ہے یا گما دیا گیا ہے یا کوئی اس کو لے گیا ہے، وہ جو ایک معمہ ہے وہ تو حل نہیں ہو پا رہا. ظاہر بات ہے وہ سائفر جو ہے وہ جب فارن آفس سے اگر منگوایا گیا تھا تو فارن آفس کے پاس واپس تو نہیں گیا، تو وہ کہاں گیا؟ تو اس حوالے سے جو آپ کا سوال ہے میں وہاں تک تو آپ سے اتفاق کروں گا کہ اگر اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے تو پھر تمام وہ لوگ جو ممکنہ طور پر جن کے پاس یہ انفارمیشن ہو سکتی تھی کہ سائفر کا کیا ہوا، ان سے بات چیت تو ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس سارے معاملے کو اگر آپ موجودہ سیاسی تناظر میں دیکھیں تو پھر صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. پیپلز پارٹی میں بہت تیزی آئی ہوئی ہے بیانیے میں کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن ہو. جو نیب کی ہیئرنگ تھی اس کے بعد میں بات کرتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اور ناظرین سے میں شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سٹوری ہم نے بریک کی تھی 21 تاریخ کو بھی میں نے بات کی اس پہ، 23 پہ بھی میں نے تاریخ کو بات کی، پھر 24 کو بھی بات کی کہ پیپلز پارٹی کے دن کیوں کچھ خراب چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا اچانک پھر جو ان کے منسٹر تھے چاولہ
وہ ان کی پھر بات شروع ہوگی کہ جن کو روک دیا گیا. میں چاہتا ہوں کہ صرف آپ سن لیں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ کلیئر ہو جائے کہ میں بات کر کیوں رہا ہوں. پھر میں آپ سے ایک دو اور انفارمیشن شیئر کروں گا. اب میں اس میں تھوڑا سا اپڈیٹ آپ کو دے دوں. اب یہ جب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے تھے تو کافی فیصلے تھے اس کے اندر. یہ وائن کے لائسنسز یہ بھی وہ بھی آپ کو یاد ہوگا 3.5-4 بلین کی بات بھی چلی تھی وہ بھی. پھر ان کے پاس ایڈیشنل فوڈ کا چارج بھی رہا تھا. اور آپ کو یاد ہے ایک سکینڈل ہوا تھا اربوں روپے کی گندم چوہے کھا گئے تھے سندھ میں, وہ بھی اس کیس کے اندر ہے. اب لیٹسٹ کیا ہو رہا ہے میری اطلاع کے مطابق کوئی 50 سے 60 لوگوں کو کانٹیکٹ کیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور ان سے انفارمیشن لی جا رہی ہے اور ان کو بلایا گیا ہے. اس سے ایک پینک اس وقت پھیلا ہوا ہے ٹاپ ہائی کمانڈ کے اندر. اور میری جو لیٹسٹ اطلاع جو پہلے مکیش چاولہ کو آپ کو میں نے شیئر کیا تھا 5-6 لوگ اس وقت ریڈار کے اوپر ہیں جن پہ آنے والے دن ذرا سخت ہو سکتے ہیں. اس میں ناصر شاہ صاحب ہیں, اس میں سعید غنی صاحب ہیں, شرجیل میمن ہیں, اور ویری انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں گے کہ آج کل یہ تینوں حضرات ذرا لو کی میں بھی ہیں اور ٹیلی ویژن پروگرامز میں اتنی بات نہیں ہو رہی, سب کچھ نہیں ہو رہا. لیکن کچھ ینگ لوگ بھی بتائے جا رہے ہیں کہ ٹارگٹ کے اوپر ہیں جن کے اوپر چیزیں انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں. اس میں قاسم قمر ہیں, نوید قمر کے صاحبزادے, تیمور تالپور, یہ دونوں ینگر جنریشن ہیں جو بلاول بھٹو کے بہت قریبی ساتھیوں میں سمجھے جاتے ہیں. پھر ایک قاسم صاحب تھر سے بھی ہیں جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر آن ہیلتھ تھے. تو کیونکہ عذرا پیجو صاحبہ ویسے بزی رہتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ جی وہی ان کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے. شازیہ مری ویری ایلیگنٹ اسپیکر ادروائز, ان پہ بھی کچھ چیزیں انویسٹیگیٹ کی جا رہی ہیں انفیشلی. اس میں بیس پہ کچھ سانگر کے فنڈز ہیں, فلڈ ٹینٹس کے ایشوز ہیں. سو ٹو سے پٹ اٹ ویری بریفلی کافی زیادہ ایک ڈریگ نیٹ اس وقت وائڈن ہوا ہے اور اسی لیے بڑی سختی سے وہ 90 ڈیز پہ بہت زیادہ انسسٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو لاسٹ ان کی CEC میٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی کی, اس کے ہمارے دوستوں کا کہنا ہے کہ وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب اور کوئی دوسرے لوگ بہت گرم جوشی سے بات کر رہے تھے الیکشن جلدی ہونے پہ. تو زرداری صاحب نے کہا ان کو رپورٹڈلی کہ آپ صبر کریں, آرام سے ٹھنڈا کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے, ابھی الیکشن کے حالات نہیں ہیں اور کیا آپ کے پاس پلان ہے کہ اکانومی کا کیا وہ. لیکن انٹرسٹنگلی وہاں پہ منسوب یہ جملہ کیا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ویسے بھی ابھی تو میاں صاحب کا بھی لگ رہا ہے کہ بڑی سختی سے وہ 90 ڈیز پہ بہت زیادہ انسسٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو لاسٹ ان کی CEC میٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی کی, اس کے ہمارے دوستوں کا کہنا ہے کہ وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب اور کوئی دوسرے لوگ بہت گرم جوشی سے بات کر رہے تھے الیکشن جلدی ہونے پہ. تو زرداری صاحب نے کہا ان کو رپورٹڈلی کہ آپ صبر کریں, آرام سے ٹھنڈا کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے, ابھی الیکشن کے حالات نہیں ہیں اور کیا آپ کے پاس پلان ہے کہ اکانومی کا کیا وہ. لیکن انٹرسٹنگلی وہاں پہ منسوب یہ جملہ کیا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ویسے بھی ابھی تو میاں صاحب کا بھی لگ رہا ہے کہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ آنا بھی چاہتے ہیں یہی نہیں آنا چاہتے.